الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب नहीं है नेकी ये कि तुम फेर लो अपने चेहरों को मशरक़ की तरफ और मग़रिब की तरफ वलाकिन्नल बिर्र लेकिन नेकी ये है मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर कि जो शख्स ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर वल मलाइका और सारे फरिश्तों पर वल किताब और सारी किताबों पर वन नबीन और अल्लाह के सारे नबियों पर व आतल माल अला हुब्बिही और दिया माल उसकी मोहब्बत में ज़विल क़ुरबा रिश्तेदारों को वल यतामा और यतीमों को वल मसाकीन और मिस्कीनों को वबन सबील और मुसाफिरों को
وسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کا جب وہ عہد کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور صبر کرنے والے مصیبت میں اور سختی میں اور لڑائی کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں تقوی والے پرہیزگار۔ آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اور یہاں پر سورہ بقرہ کا نصف ہے۔ اس سے پہلے نصف حصہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو خطاب فرمایا اس کے مخاطب زیادہ تر امت دعوت تھی، وہ لوگ تھے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ضمناً بعض جگہوں پر اہل ایمان کو بھی خطاب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہوا، پکے کافروں کا ذکر ہوا، منافقوں کا ذکر ہوا، اور پھر توحید اور رسالت کے دلائل بیان کیے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اوپر جو اللہ کی طرف سے انعامات تھے، احسانات ہوئے، ان کا ذکر ہوا، اور یہ خطاب، یہ ذکر بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے طویل فرمایا۔ پھر اس کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے بیت اللہ کی تعمیر، تحویل قبلہ کی بحث شروع ہوئی، اور ان الصفا والمروہ پہ اس بحث کو اختتام تک پہنچایا گیا۔ درمیان میں صبر اور شکر کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے توحید کا اثبات فرمایا اور شرک کا ابطال کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ سے، اور پھر اس کے بعد حلال اور حرام کے چند احکامات بیان فرمائے گئے۔ تو یہاں سے آگے جو باقی نصف صورت ہے، اس صورت کے اندر باقی نصف حصے میں زیادہ جو خطاب ہے وہ اہل ایمان سے ہے، امت اجابت سے، اور زیادہ تر شریعت کے اصول اور شریعت کے احکامات کا ذکر ہے، جس میں قصاص ہے، وصیت ہے، روزوں کا بیان ہے، اعتکاف کا بیان ہے،
اللہ کے راستے میں جہاد کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، حیض اور نفاس کے مسائل ہیں، ایلا کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد یمین کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، اور پھر مہر کے اور عدت کے مسائل ہیں، دودھ پلانے کے مسائل ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کا دوبارہ ذکر فرماتے ہیں، پھر بے و شراء کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد سود کے بارے میں احکامات ہیں، اور پھر اس کے بعد شہادت کے احکامات ذکر فرمائے گئے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت کی رحمت کا اور مغفرت کا اور دعاؤں کے ذکر کے ساتھ اس سورت کو ختم کیا گیا۔ تو رب العالمین نے ایک عجیب ترتیب اس سورت کے اندر رکھی ہے۔ تو یہاں سے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آغاز ایک اعتراض کے جواب کا کیا گیا ہے کہ جو بحث شروع ہوئی تھی سیقول السفہاء سے، کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہود و نصارہ کی طرف سے شور کیا گیا، ہنگامہ برپا کیا گیا، جو مسلمانوں کی اور اسلام کے خلاف ہر وقت اس تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی بات مل جائے۔ تو تحویل قبلہ پہ ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے اور اب دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا، تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئیں، اور اللہ کے ہاں اب انہیں کوئی نیکی نہیں ملے گی، ان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب یہاں پر دے کر کے بات ختم کر دی، جو بحث شروع ہوئی تھی سیقول السفہاء سے۔ تو یہاں پہ اللہ نے پہلے لفظ میں اس کا جواب دیا اور بحث کو ختم کر دیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ نیکی صرف اس چیز کا نام ہے کہ نماز میں اپنا رخ مشرق کی طرف کر دو یا مغرب کی طرف کر دو، اس لیے کہ جو یہود تھے وہ نماز میں اپنا رخ مغرب کی طرف کرتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب یہ تو صرف جہتیں ہیں، سمتیں ہیں، اور نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے، دین کا انحصار اس کے اندر نہیں ہے کہ انسان مشرق کی طرف رخ کر لے یا مغرب کی طرف رخ کر لے۔ تم نے تو سارے کے سارے دین کو ان جہتوں کے ساتھ مقید کر دیا۔ حالانکہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ دین کے اندر تو بہت سارے احکامات ہیں، شریعت کے تو بہت سارے احکامات ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر اس آیت کریمہ میں شریعت کے ان بڑے بڑے احکامات کا ذکر کیا، اور پھر اس بر کی آگے جو ہے تفصیل دوسری آیت سے شروع فرما دی، کتب علیکم القصاص۔ تو اللہ رب العزت نے شریعت کے احکامات میں سے پہلی جو بات بیان فرمائی اس کا تعلق اعتقادات سے ہے، عقیدے کی درستگی سے۔ پھر اس کے بعد عبادات کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد معاملات کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اخلاقیات کا ذکر ہوا، اور یہاں پر اجمالی طور پر جس چیز کو ذکر کیا پھر آگے باقی ساری صورت میں اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ تو فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیل لو یا مغرب کی طرف پھیل لو، ولکن البر من آمن باللہ، فرمایا کہ نیکی کی بنیاد یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کر لو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اللہ کی وحدانیت کا تو اقرار کر نہیں رہے،
اپنے عقیدے کو درست کر نہیں رہے اور صرف اس چیز کو لے کر کے بیٹھ گئے ہو کہ مشرق کی طرف رخ کیوں کر لی یا مغرب کی طرف رخ کیوں کر لی. پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان قبول کرو، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ اور کلمہ توحید کا اقرار کرو، اپنے عقیدے کو درست کر لو. جب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کے اوپر تمہارا ایمان نہیں ہوگا، کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. بنیاد ہے عقیدے کی درستگی کہ کلمہ توحید کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ کلمہ پڑھ کر کے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کر کے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. اور اس کے بعد جو اعمال کرو گے ان اعمال کی اللہ رب العزت کی ہاں قدر و قیمت ہوگی. اس لیے کہ یہ کلمہ ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے. وہ انسان جو پہلے جہنمی تھا اس کلمہ کے پڑھ لینے کے بعد وہ جنتی بن جاتا ہے. وہ آدمی جو اللہ کی نگاہ میں مبغوض تھا، جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کر لیا، رسالت کا اقرار کر لیا، تو وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے. اور وہ انسان کہ جو اسفل السافلین کا حقدار تھا، دوزخ کے 7ویں حصے کے اندر تھا، جب اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت الفردوس کا حقدار بن جاتا. اس لیے فرمایا پہلی چیز یہ ہے من آمن باللہ کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ اور نبی کی نبوت کا اور اس کی رسالت کا اقرار کرو کہ جو انسان اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور نبی کی نبوت کا اقرار کر لیتا ہے، آپ کے اوپر ایمان لے آتا ہے، تو وہ جنت الفردوس کا حقدار بن جاتا ہے. اور اس کی بتیری مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کے ساتھ خیبر کا جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ فرمایا ہوا تھا طویل عرصے تک، اس لیے کہ وہاں سے یہود کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں. تو اس محاصرے کے دوران خیبر کے شہر سے ایک آدمی، ایک چرواہا، ایک راعی، بکریاں چرانے والا، جس کا نام تاریخ میں اسود راعی ذکر کیا گیا ہے، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ذرا معلوم کیا جائے کہ محمد الرسول اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور انہوں نے اتنے عرصے سے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور اتنی مشقتیں برداشت کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں؟ ذرا یہ تو معلوم کریں کہ ان کی دعوت کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے، ان کا خاص میسج کیا ہے. اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، شہر سے نکل گیا اور جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں پر پہنچا. ایک صحابی سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ معلوم کروں کہ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے اور تمہاری بنیادی دعوت کیا ہے، تمہارا پیغام کیا ہے. وہ صحابی رسول تھے، بجائے اس کے خود جواب دیتے فرمایا کہ تم ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤ اور آپ سے مل کر کے خود ہی ان سے پوچھ لو، وہ آپ کی تسلی کر دیں گے اور آپ کو تفصیلی جواب دے دیں گے اور اپنا پیغام سمجھا دیں گے. جب اس صحابی نے یہ بات کہی تو اسود الرائی جو چرواہا تھا حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سپہ سالار، ایک مملکت کا فرما روا، اس سے میری ملاقات ہو.
اس لیے کہ ساری زندگی اس نے یہ دیکھا تھا کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس منصب ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کو معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ تو اس جیسے آدمی کے سے بات کرنا، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے فرمانروا سے، تمہارے سردار سے ملوں، جبکہ میں ایک معمولی چرواہا ہوں، ایک معمولی رائی ہوں، تو مجھ سے کیسے وہ ملاقات کریں گے، کیسے مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دیں گے؟ صحابی نے فرمایا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کی نگاہ کے اندر امیر غریب برابر ہیں، رائی اور رعیت کے درمیان میں کوئی امتیاز اور کوئی فرق نہیں دیکھا جاتا۔ وہ ڈرتے ڈرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید سمجھایا۔ اس نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اس عقیدے کو قبول کر لے تو اس کے ساتھ تم لوگ کیا معاملہ کرتے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کلمے کو قبول کر لو گے، کلمہ پڑھ لو گے، دین کے اندر آ جاؤ گے، تو تمہیں وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کو حاصل، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میں سیاہ فام ہوں، میرا چہرہ سیاہ ہے اور میرے بدن سے بدبو پھوٹ رہی ہے، میلا کچیلا میرا جسم ہے، تم کس طرح مجھے سارے حقوق دو گے اور مسلمانوں کے برابر مجھے بناؤ گے اور مجھے اپنے سینے سے لگاؤ گے، جبکہ میری یہ حالت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یقین دلایا۔ تو اس نے عرض کیا کہ اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں تو میرے چہرے کی جو سیاہی ہے اس کا کیا بنے گا، اور میرے جسم سے جو بدبو اٹھ رہی ہے اس کا کیا انجام ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی شہادت دیتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں کہ دنیا میں اگرچہ یہ تمہارے چہرے کی سیاہی اسی طرح باقی رہے، لیکن تمہارے مرنے کے بعد جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیاہی کو نور سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے جسم سے یہ جو بدبو اٹھ رہی ہے اس کو اللہ رب العزت خوشبو سے بدل دیں گے اور تمہارے جسم کو معطر فرما دیں گے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں پھر اس بات کی شہادت دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے کہ اس وقت کون سا ایسا فریضہ ہے جو مجھ پر عائد ہوتا ہے اور جو میں کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے بہت سارے فرائض ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کا کہوں، اور نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں کہ تم روزے رکھو، نہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تمہیں حکم دو، اور نہ حج کا زمانہ ہے کہ تمہیں حج کے اوپر بھیجوں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی فریضہ ہے کہ اس خیبر کے میدان میں مسلمان جو جہاد کر رہے ہیں، حق اور باطل کا معرکہ بپا ہے، تم اس جہاد کے اندر شریک ہو جاؤ۔ عرض کی اللہ کے رسول اگر میں اس جہاد میں شریک ہو جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم شہید ہو گئے تو تم جنت الفردوس میں پہنچا دیے جاؤ گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی نور سے تبدیل کر دی جائے گی اور تمہارا جسم سے خوشبو مہکے گی۔ فرمایا کہ اس رائی نے بکریوں کو شہر کی طرف ہنکایا اور جہاد میں شریک ہوا، اور کئی دنوں کے محاصرے کے بعد جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح یابی عطا فرمائی، خیبر فتح ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی لاشوں کا معائنہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں اس اسود رائی کی لاش بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ یہ عجیب انسان ہے، عجیب شخص ہے
کہ نہ تو اس نے ایک سجدہ کیا رب العالمین کے سامنے، نہ ایک پیسہ خرچ کیا، نہ کوئی اور عبادت کی، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ کہ رب العالمین نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور اس کی چہرے کی سیاہی کو نور سے تبدیل فرما دیا ہے، اور اس کے جسم کو خوشبو سے معطر فرما دی۔ تو فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بنیادی چیز عقیدے کی درستگی ہے کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، اور عقیدے کے اندر اللہ کی جو وحدانیت ہے، توحید ہے، اس میں جہاں پہ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسی طرح صفات کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور افعال کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرایا جائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔